بعض باتیں ایسی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن ان کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان چیزوں کا بیان ہوا۔ فرمایا اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ بھی کھانا کھا لیا دن کے اندر تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اسے یاد ہی نہیں ہے روزہ، تو اس نے اگر کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، جو کچھ بھی کر لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے۔ اسی طرح فرمایا سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، خوشبو سونگھنا، یہ سب درست ہے، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو۔ بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، نامکروہ ہوگا۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں از خود چلا جائے یا گرد و غبار چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کے ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا کوئی عطر، کیوڑا، گلاب، پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو، یہ سب درست ہے، لیکن جس خوشبو کے اندر دھواں ہو اس کا سونگھنا ٹھیک نہیں ہے، جیسے اگربتی ہے، روزے دار کو چاہیے کہ اس کے سامنے نہ جائے۔ اسی طرح فرمایا دھوپ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اگر پان کھا کر خوب کلی غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو کوئی حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، اگرچہ زوال کے بعد ہو، چاہے مسواک سوکھی ہو یا اسی وقت توڑی ہوئی تازہ ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ خود بخود کسی کو الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی ہو یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کر الٹی کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑی سی الٹی آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر جان بوجھ کر لوٹائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا، یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے ہم بستری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کسی عورت کے دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا خیال دل میں لانے سے اگر منی خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو روزے کا خیال نہیں رہا یا رات باقی تھی اس لیے کچھ کھانے پینے لگا اور اس کے بعد جیسے ہی روزے کا خیال آ گیا یا جو ہی صبح صادق ہوئی فوراً لقمے کو منہ سے پھینک دیا تب بھی روزہ فاسد نہ ہوتا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ ہوتا ہے۔ آگے وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے آدمی کا۔ فرمایا اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بغیر ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی کوئی چیز چکھ کر تھوک دے تو یہ روزے کے اندر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ فرمایا البتہ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور اسے یہ ڈر ہو اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو بگڑ جائے گا اور برا بھلا کہے گا تو اس کے لیے چکھ لینا مکروہ نہیں ہے۔ بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت اور مجبوری ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی پیسٹ لگانا، منجن لگانا، یہ سب مکروہ ہے۔ اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے سے پہلے سحری کے وقت کچھ گوش کر سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اور سائرن بجنے کے بعد جو ہے کچھ گوش کرنا بھی مکروہ ہے، اور اگر کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ہی بندے کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر انزال کا اندیشہ ہو یا اپنے نفس کے بے اختیار ہو جانے اور اس حالت میں جمع کر لینے کا اندیشہ ہو تو عورت کا بوسہ لینا اس سے بغرگیر ہونا مکروہ ہے، اور اگر یہ ڈر اور اندیشہ نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اور آگے وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندے کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا منہ میں کھانے کی کوئی چیز رکھ کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لبان وغیرہ یا کوئی دھونی پاس رکھ کر سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ پیچھے آیا کہ اگربتی، لبان، کوئی دھونی وغیرہ اگر لے لے گا تو
اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو خوراک یا دوا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے روزے میں پچکاری لی یا کان میں تیل ڈالا یا ناک میں دوا وغیرہ چڑھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر کان میں پانی چلا جائے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جدید تحقیق یہ ہے کہ کان میں اگر تیل وغیرہ دوائی وغیرہ بھی ڈالی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کان کے اگر پردے ٹھیک ہوں تو وہ چیز جو ہے وہ دوائی وغیرہ وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، اور اگر پردے خراب ہوں پھر بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ چیز دماغ تک پہنچ جائے گی۔ منہ سے خون نکلا اور اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے خون نکلا اور اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھایا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر قصداً جان بوجھ کے کچھ کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دے تو اس کے ذمہ کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا اگلے 2 مہینے دوبارہ روزے رکھے، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا، روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو صبح اور شام کا کھانا کھلائے، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ فرمایا اگر کسی کو الٹی آئی اور وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر اس نے جان بوجھ کے کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر صرف قضا ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے۔ کسی سے لپٹ گیا یا بوسہ لیا یا مشتری کا مرتکب ہوا، ان سب صورتوں میں منی کا خروج ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ واجب نہ ہوگا۔ روزے میں عورت کا پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کسی ضرورت سے خود عورت نے یا دائی یا ڈاکٹر وغیرہ نے اگر ایسا کیا تو پھر بھی بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے وہ چیزیں ہیں کہ روزے کی وجہ سے پھر کفارہ بھی ساتھ واجب ہوگا، ان صورتوں میں تو قضا واجب تھی۔ وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہو، رمضان کے اس روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہے، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت مقصود ہو، اور اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، اگرچہ وہ بہت سی قلیل ہو، حتیٰ کہ ایک تیر کے برابر ہو، یا کوئی شخص جمع کرے، جمع میں خاص چیز سے جو ہے وہ داخل ہو جائے، منی خارج ہو جائے، ان تمام صورتوں کے اندر قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ دے کسی بھی طریقے سے تو اس کے ذمہ کفارہ بھی واجب ہو۔ اگر ایسی چیز کھائی یا پی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان کے علاوہ اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح ہو۔ جو لوگ حقہ پینے کے عادی ہوں یا روزے کی حالت میں حقہ پئیں تو ان پر بھی کفارہ اور قضا دونوں ہوتے ہیں۔ اس حقے کے حکم کے اندر سگریٹ وغیرہ بھی داخل ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی ایسی دھوئیں والی چیز جو ہے اندر لے کے گیا اور جو باہر نکالی حقے جیسی ہو چکی ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی کرے گا۔ جماع میں عورت اور مرد کا عاقل ہونا شرط نہیں، حتیٰ کہ اگر ایک پاگل اور دوسرا عاقل تو عاقل پر کفارہ لازم ہو۔ اگر کوئی مقیم روزے کی نیت کے بعد مسافر بن جائے اور تھوڑی دور جا کر کسی بھولی ہوئی چیز لینے کے لیے اپنی رہائش گاہ پر واپس آئے اور وہاں پہنچ کر روزے کو فاسد کر دے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت وہ شرعاً مسافر نہیں تھا، اگرچہ وہ ٹھہرنے کی نیت سے نہیں گیا اور نہ وہاں ٹھہرا۔ سرما لگانے، خون نکلوانے یا تیل ڈالنے سے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قسم کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے۔
رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاق سے ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں، پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کسی شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اتنا صحت مند ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر کوئی اتنا کمزور ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے کھانے کا۔ کسی شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اتنا صحت مند ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر کوئی اتنا کمزور ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، اس کو کھانے دیے۔ کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا یا جمع کر لیا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس خیال سے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اگر مسئلہ جانتا ہو اور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لے تو کفارہ بھی ساتھ لازم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی العلیٰ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وعلی اداء کلمتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم پروردگار ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما، اے کریم پروردگار ہمارے تمام ٹوٹے ٹوٹے اعمال کو قبول فرما، اے رحیم پروردگار اس کا پورا اجر اور بدلہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے مال جان عزت ایمان میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہماری صحت کے اندر برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی رحمتیں اور برکتیں شامل حال فرما، اے اللہ روزے کی برکت سے ہمارے جسم سے تمام بیماریوں کو دفع دور فرما، روحانی جسمانیوں سے اے اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما، نجات عطا فرما، اے کریم پروردگار عافیتوں کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام اعمال